سبسکرائب کریں اور اس طرح سے اچھی ویڈیو سننے اور دیکھنے کو ملتی رہے گی۔ الحمدللہ علی نعمت الہدیٰ والصلاة والسلام علی نبی الرحمہ وعلی آلہ المجتبی واصحابہ المرتضی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المجید الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج اس نورانی ایمانی عرفانی حقانی پروگرام میں شریک فرما تمام علماء اہل سنت، شعراء اسلام اور معزز سامعین سامعات، خصوصیت کے ساتھ اس سرزمین کے امام و خطیب حضرت علامہ و مولانا محمد عابد حسین اور اس عنوانی بزم کے انعقاد میں جن لوگوں نے حصہ لیے وہ سب کے سب مبارکباد کے لائق ہے۔ سب کا میں تہہ دل سے، دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئیے کچھ سندر سنائے سے پیش کر ہم تمام کے ساتھ مل جل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگزار، سید ابرار و اخیار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، کونین میں سب سے انوکھے، سب سے نرالے، دائی حلیمہ کی دور کے پالے، سیدہ آمنہ کے راز بلالے، حضرت عبداللہ کے جگر پالے، یعنی حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں پورا مجمع دائیں سے لے کر بائیں تک، آگے سے لے کر پیچھے تک بلند آواز میں غلامانہ، خادمانہ، مخلصانہ، عاجزانہ اور سب سے جداگانہ انداز میں درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا مولینا محمد المعظم الجود والکرم والد الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قریب روایت کے مطابق آپ نے ہر علماء، ہر شعراء سے نعت اور مرحمت کے اشعار سماعت کی ہے۔ آئیے اسی روش پر چلتے ہوئے کلام الامام امام الکرام سے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت کرتا ہوں۔ آپ تمام نفاذ سننے کی کوشش کریں۔ امام اہل سنت، کنز الکرامت، جبل الثقافت، الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان، سنیت کی جان، عقائد کی پہچان، شہر بریلی شریف سے ارشاد فرماتے ہیں، کون بریلی؟ وہ بریلی جہاں سے اس طرح مصطفیٰ کی روح پھول رہی ہے، وہ بریلی اس کو جہاں کے پرچے مدد کیے جاتے ہیں، وہ بریلی جہاں سے قوم و ملت کے رہنما پیدا کیے جاتے ہیں، وہ بریلی جہاں سے حضرت عشق بلالی کی سنت پر قائم رہنے کا درس دیا جاتا ہے۔ وہیں سے میرے امام فرماتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، تر جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا و رب العرش
جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ مستغنی کا معنی جدا ہونا، الگ ہونا، یعنی جو میرے آقا سے، جو مصطفیٰ جان رحمت سے، جو آپ کے نبی سے جدا ہوگا، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے، پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ایک شعر اور سنیں جس شعر پر ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، جس شعر کو ماننے کے بعد ہی کوئی آدمی مسلمان ہو سکتا ہے، کوئی آدمی نجات کو پا سکتا ہے، کوئی آدمی شفاعت مصطفیٰ کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اس شعر کو ماننے کے بعد ہی کوئی بھی آدمی جنت کا حقدار ہوگا۔ میرے امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ شباب کے ساتھ شب معراج میں سرکار کا ذکر سن رہے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا تذکرہ آپ ہی نہیں کر رہے ہیں، جس ذکر کو آپ ہی نہیں سن رہے ہیں، بلکہ اس ذکر کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں فرمایا تھا۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا تذکرہ آدم نے کیا تھا، یہ وہ ذکر ہے جس کا تذکرہ حضرت حوا نے کیا تھا، یہ وہ ذکر ہے جس کا تذکرہ ابراہیم و اسماعیل نے کیا تھا، یہ ذکر ہے جس کا تذکرہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ نے کیا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے اس ذکر کا تذکرہ خود مصطفیٰ جان رحمت نے۔ یہ ذکر جو لوگ چلے گئے ہیں وہ افسوس کریں، محفل والے افسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے مسلم شریف کتاب الادب کتاب الصلاۃ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جب یہ محفل سجتی ہے تو لوگ سننے کے لیے آئے یا نہیں آئے، لوگ جلسے میں شریک ہو یا نہ ہو، جب وہ محفل پاک منعقد ہو جاتی ہے تو وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے آتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس محفل میں بیٹھتے ہیں اور سننے والے کو، سنانے والے کو اپنی نورانی پروں سے ڈھانپتے ہیں، ڈھانپتے ہی نہیں ہیں بلکہ سب کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس محفل کا تذکرہ، اس کی حقیقت میں نے آپ کو بتا دیا، لہذا دل جمعی کے ساتھ صرف آدھا گھنٹہ بیٹھے بات مکمل ہو جائے گی۔ میں نے قرآن عظیم کی مشہور آیت کی تلاوت کی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی پاک ہے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کریم، وہ رب ہے جس نے اپنے محبوب کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی۔ آئیے اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا چلوں۔ میرے نبی اپنی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرما رہے ہیں۔ اس گھر میں آپ مرو خواب ہیں، یعنی سو رہے ہیں۔ جبریل امین آتے ہیں، تنہا نہیں آتے ہیں، اس سے میرے اور آپ کے آقا کی ذات اور شان اور عظمت و رفعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جبریل عام جبریل نہیں ہے، جبریل عام فرشتہ نہیں ہے، بلکہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تمام فرشتوں کے امام ہیں۔ وہ نبی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، عام طریقے سے نہیں آ رہے ہیں، 70,000 فرشتوں کو لے کر آ رہے ہیں، 70,000 فرشتوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ اور لے کر آنے کے بعد کیا کرتے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ لے کر آنے کے بعد جب بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں، دیکھتے کیا ہے، ساری کائنات کی مرکز حقیقت، تمام نبیوں کے امام، تمام رسولوں کے سردار سرکار محمد عربی مکی اور مدنی سرکار سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ جگہ کر ہو نیند میں خلل واقع ہوگی، یہ عزمی نہ ہو جائے جہاں میرے سرکار کی انتہا ہے وہی اپنی آواز کو جبریل امین رکھتے ہیں، یعنی اپنے لمحائے مبارک سے قدم مصطفیٰ کو بوسہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب قدم مصطفیٰ کو لمحائے مبارک سے بوسہ دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں،
جب اس کی ٹھنڈک میرے سرکار کو محسوس ہوئی، میرے سرکار بیدار ہو جاتے ہیں. بیدار ہوتے ہی میرے آقا اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل بولیے کیا بات ہے. جبریل کہتے ہیں آقا آپ تیار ہو جائیے، آپ کو میراث کے لیے چلنا ہے، آپ کو سرکار کا دین، آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرانا ہے. وہ دیدار عام طریقے سے نہ ہوگا، پہلے وہ زمینی سفر ہوگا، پھر وہ فضا کا سفر ہوگا، وہ آسمان کا سفر ہوگا، وہ عرش اعظم کا سفر ہوگا، اور صرف عرش اعظم ہی نہیں بلکہ وہ سفر لامکان کا سفر. کوئی دوست کسی دوست کے یہاں جاتا ہے، غسل کرتا ہے، نیا لباس دیکھ کر کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اس کے بعد تیاری ہوتی ہے. لیکن آئیے محبوب اکبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بلانا چاہا ہے تو کس انداز میں بلایا ہے. جبریل نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے، ایک جنتی کشت لے کر حاضر ہے، ایک جنتی تھالی لے کر حاضر ہے. اس تھالی کے اندر نور و حکمت سے بھرے ہوئے لبریز پیمانے ہیں. حضرت جبریل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے جانب اشارہ فرماتے ہیں. پورے مصطفیٰ کا سینہ شک ہو جاتا ہے، یعنی چیر دیا جاتا ہے. جبریل امین اپنے دستے مبارک سے میرے آقا کے سینے میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں، دل کو باہر نکالتے ہیں، تشت میں رکھتے ہیں، زمزم شریف کے پانی سے دھلتے ہیں. یہاں میں بتا دینا چاہتا ہوں کسی آدمی کا دل سینے سے نکال دیا جائے، تشت میں رکھ دیا جائے تو وہ آدمی زندہ نہیں رہ سکتا ہے. سائنس کا کہنا ہے چند گھنٹوں کے بعد آدمی مردہ ہو جائے گا، اس کی لاش ہو جائے گی. لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر جبریل امین نے تمام لوگوں کو یہ سبق دے دیا کہ یہ جو آرام کر رہے ہیں، جن کے سینے کو چاک کیا گیا ہے، ان کو اپنی طرح نہ سمجھنا، اس لیے کہ تم جب اپنی طرح سمجھو گے تو مردہ مانو گے. لیکن یہ مصطفیٰ کی ذات ہے جن کا سینہ چاک کر دیا گیا ہے، شک کر دیا گیا ہے، لیکن یہ زندہ ہے. اس لیے وہ زندہ ہے. یہ عام بشر نہیں ہے، یہ نوری بشر ہے، یہ غیر بشر ہے، یہ افضل بشر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. یہ نوری بشر ہے، یہ غیر بشر ہے، یہ افضل بشر ہے. انہیں اپنی طرح نہ سمجھنا. یہ وہ نبی ہیں جو زندہ ہیں، ان کی ذات سے پھر مردوں کو زندگی ملتی، ان کی ذات سے مردوں کو زندگی مل جاتی ہے، ان کی ذات سے مرجھائے ہوئے چہرے کھلے اٹھتے ہیں. یہ ذات مقدس ہے. میرے سرکار کے سینے سے دل کو نکالا گیا، زمزم شریف سے دھولا گیا، پھر نور و حکمت سے دل کو سینے میں رکھا گیا. لیکن کہیں درد نہیں ہے، کہیں بلڈ نہیں ہے، کہیں تکلیف نہیں ہے. اس لیے زمانے والے کو بتا دیا گیا یہ نبی ہیں، انہیں اپنی طرح نہ سمجھنا. یہ تمام کائنات کا ممتاز ہے، یہ عام نبی نہیں ہے بلکہ نبیوں کے امام ہے، رسولوں کے سردار. اب براق میرے سرکار کے سامنے حاضر کیا گیا. میرے سرکار براق پر بیٹھتے ہیں. براق ایک سواری ہے جو گدھا اور کچر سے ملتا ہوا ہے، لیکن یہ جنت سے لایا گیا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں. آپ زمین کا سفر کرتے ہیں، بیت المقدس آتے ہیں. بیت المقدس میرے سرکار کے مکہ سے کئی مہینے کا سفر ہے، لیکن رات کے مختصر سے حصے میں میرے سرکار مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے بیت المقدس آتے ہیں. یہاں جب آتے ہیں دیکھتے کیا ہے، تمام انبیاء یہاں منتظر ہیں، تمام رسول یہاں انتظار کر رہے ہیں. سب بیٹھے نہیں ہیں بلکہ کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں. یہ کھڑے ہو جانا نبیوں نے بتا دیا کہ یہ نبی عام نبی نہیں ہے. ان کی سنت میں، ان کی تعظیم میں، ان کے احترام میں وہی کھڑا ہوگا جو مسلمان ہوگا، جو مومن ہوگا، جو صاحب اسلام. میرے سرکار جب مسجد اقصی میں تشریف فرما ہوتے ہیں، تمام انبیاء انتظار کر رہے ہیں. غیب سے پوچھا گیا کہ تم کس کے انتظار میں ہو؟ تمام نبیوں نے جواب دیا ہم مہمان خصوصی کے انتظار میں ہیں، ہم ایسے مہمان کے انتظار میں ہیں جن کی مقتدی ہم بھی ہیں. وہ مقتدا ہے، وہ ہمارے امام ہے. ایسی شخصیت کی شان میں ہم کھڑے ہیں جن کا انتظار کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں نبوت عطا فرمائی ہے، جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں رسالت کا تاج عطا فرمایا.
یہ اتنی باتیں قرآن عظیم سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نبی کچھ دے نہیں سکتے ہیں، انہیں معراج کا واقعہ سنائیے کہ نبی مر کر مٹی میں نہیں مل سکتے ہیں۔ معراج نے ثابت کر دیا، شب معراج نے بتا دیا اے زمانے والے نبی مرتے نہیں ہے، نبی سے جو ٹکرا جاتے ہیں وہ دنیا میں بھی مردہ ہے، مرنے کے بعد بھی مردہ۔ میرے سرکار جب نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد آپ آسمان کا سفر کرتے ہیں، آسمان کے بارے میں معلوم ہے نا آپ کو، تو آسمان کے کچھ فضاؤں پر کچھ کلومیٹر کا جب سفر کر دیا جاتا ہے، ایک عالم ٹھنڈک کا آتا ہے، اس سے اوپر جب سفر کیا جاتا ہے تو ایک دنیا وہاں آگ کی ہے، یعنی گرمی اور تپش کی ہے، جس دنیا میں جانے کے بعد آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن مصطفیٰ جا رہے ہیں وہاں کوئی آکسیجن نہیں ہے۔ سائنسدان کا کہنا ہے جب اس دنیا میں کوئی آدمی قدم رکھتا ہے آکسیجن لے کر نہیں جائے گا، اس کی جان خطرے میں آ جائے گی، وہ آدمی مر جائے گا، لیکن کروڑ درود و سلام ہو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات مبارکہ پر۔ آپ نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں نہ میں آکسیجن لے کر جا رہا ہوں نہ مجھے آکسیجن کی ضرورت ہے، اس لیے دنیا والوں تم مجھے اپنی طرح نہ سمجھنا بلکہ سب میں پہلے آسمان پر قدم رکھتے ہیں، وہاں نبی سے ملاقات ہوئی، نبی نے مبارکباد پیش کیا، دوسرے آسمان پر قدم رکھا، دوسرے آسمان پر نبیوں نے مبارکباد پیش کی، تیسرے آسمان پر قدم رکھتے ہیں، نبیوں نے مبارکباد پیش کی، چوتھے ساتویں آسمان پر میرے سرکار جس آسمان پر گئے سب آسمانوں پر رہنے والے نبیوں نے مبارکباد پیش کی۔ جب میرے سرکار عرش اعظم پر پہنچتے ہیں تو عرش اعظم پر جانے کے بعد میرے سرکار نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو جملہ جبرائیل نے حضرت ابراہیم کو کہا تھا۔ حضرت ابراہیم کون ہے؟ یہ میرے سرکار کے جد اعلیٰ ہے، یعنی دادا ہے۔ جب میرے سرکار کے دادا حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو سدرا پر جانے کے بعد جبرائیل نے کہا تھا اے ابراہیم تیری کوئی حاجت ہو تو بتائے میں رب کی بارگاہ میں عرض کر دوں۔ اب ایسی جگہ جانے کے بعد میرے نبی کہتے ہیں اے جبرائیل تو نے میرے دادا سے کہا تھا کوئی حاجت ہو تو میں رب کی بارگاہ میں کہہ دوں۔ آج میں اس دادے کا پوتا تمام نبیوں کے نام ہو کر میں کہتا ہوں تمہیں کوئی حاجت ہو تو بتاؤ میں رب کی بارگاہ میں کہہ دوں گا۔ جبرائیل کہتے ہیں جب آپ کی امت مصیبات سے گزرے گی تو میں چاہتا ہوں میرا پر گزر جائے، میرا پر وہاں رکھا جائے، آپ میرے پر آپ کی امت کا گزر ہو۔ اس واقعے کی ترجمانی کرتے ہوئے میرے امام بریلوی کے تاجدار فرماتے ہیں پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبرائیل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبرائیل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ اب ایسی دنیا میں جاتے ہیں جس دنیا کو دنیا کہنا بھی درست نہیں ہے، ایسی جگہ میرے سرکار جاتے ہیں جس جگہ کو جگہ کہنا بھی جائز نہیں ہے، ایسے مکان میں جاتے ہیں جس مکان کو مکان کہنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی لامکہ ہے، وہاں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے۔ رب کی تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، ہونے کے بعد کا حال یہ ہے میرے سرکار فرماتے ہیں میرے رب نے اپنا دستے قدرت میرے کندھوں پر رکھا، رکھنے کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں بسائی، لیکن جب میں نے رب سے ملاقات کی دستے قدرت میرے کندھوں پر رکھا گیا، اس کا فیض مجھے یہ ملا ہے فعلمت ما فی السماء والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں تھا سب کا علم مجھے دے دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کا علم میرے سرکار کو عطا کر دیا گیا، اس لیے میرے سرکار بحر کی بھی خبر دے رہے ہیں، بعد کی بھی خبر دے رہے ہیں، جس طرح میرے سرکار نے ماضی کی خبر دی ہے، 5% سارے زمانے کی خبر میرے سرکار نے دی ہے۔ ایسے وہ عالم غیب ملتی ہے جن کی نصیب کائنات میں نہیں ملتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، اب میرے سرکار رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ایک دوسرے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، تحفہ لے کر جاتا ہے، گفٹ لے کر جاتا ہے، میرے سرکار رب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں، کون سا تحفہ لے کر گئے ہیں، کون سا گفٹ لے کر گئے ہیں؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں وہ کون سا تحفہ ہے، وہ کون
जिसे आप हर वक्त नमाज में दुआया करते हैं, मेरे सरकार रब की बारगाह में पहुंचते हैं, वो गिफ्ट लेकर पहुंचते हैं, अत्तहियातु लिल्लाही, और मेरे सरकार रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मालिक के परवरदिगार, मैं तेरी बारगाह में ये तोहफा लेकर आया हूँ, जितनी इबादतें रूए ज़मीन पर की जाएगी, जितनी इबादतें रूए ज़मीन पर, क्या वो बदली हो या वो माली हो, सारी इबादत तेरे लिए हुआ करेगी, सारी इबादत तेरे लिए हुआ करेगी। जब मेरे सरकार ये तोहफा रब की बारगाह में पेश करते हैं, राज़ो नियाज़ की बात हो जाती है, अब लौटते हैं, रब फरमाता है ऐसे आप न जाए, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलाम हो आप पर ऐ नबी, ये तोहफा मेरे तरफ से लेकर जाइए, और रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये तोहफा मेरी तरफ से लेकर जाइए, आप पर सलाम भी हो, अल्लाह की रहमत भी हो, आप पर बरकतें भी हो। कुछ लोग कहते हैं ये तैयार शरीफ नमाज में पढ़ी जाती है, जब तक तैयार नहीं पढ़ी जाएगी नमाज कंप्लीट नहीं हो सकती है, नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती है, नमाज पाए तकमील को नहीं पहुंच सकती है। नमाज में दुरूद पढ़ा जाता है, सलाम पढ़ा जाता है, नबी पर बरकतें भेजी जाती है, नबी पर। इससे पता चल गया जब इबादत के अंदर, रियासत के अंदर नबी को दुरूद सलाम पढ़ा जा सकता है, और पढ़ना ये खुदा की सुन्नत है, तो नमाज के बाहर भी नबी को सलाम पढ़ना ये जायज़ होगा, तो खुदा की सुन्नत और सिर्फ नबी पर ही नहीं बल्कि मेरे नबी ने अपने बुजुर्गों, अपने जमाने के सालिहीन नेक बंदों को भी शामिल फरमाया वस्सलामु अलैना अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, सलाम हम पर ही नहीं हो बल्कि हमारी बरकतें, हमारी रहमतों के छींटे हमारे मानने वालों पर भी पड़ जाए, हमारे चाहने वालों पर भी पड़ जाए। फौरन मेरे नबी ने फरमाया सलाम हो अल्लाह के नेक बंदों पर, अल्लाह के मुत्तकी बंदों पर, अल्लाह के परहेजगार बंदों पर। अब मैं यहाँ से ये ज़हन दे देना चाहता हूँ, जो लोग सलाम पढ़ते नमाज जुमा के बाद, जो लोग सलाम पढ़ते फजर के बाद और कहते हैं डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत सलाम, ये शेर पढ़ते हैं या हुजूर हाज़िर मिल्लत से मुतल्लिक़ पढ़ते हैं या हुजूर सब्र शरिया से मुतल्लिक़ पढ़ते हैं या किसी वली और गौसो खासा वसा के मुतल्लिक़ पढ़ते हैं। कोई बदलत कहता है नबी पर तो सलाम पढ़ा जाएगा, आप वली पर क्यों पढ़ते हैं, गौस पर क्यों पढ़ते हैं, रज़ा पर क्यों पढ़ते हैं, ताजुल शरिया पर क्यों पढ़ते हैं, शेर नमाज पर क्यों पढ़ते हैं? उन्हें बता दीजिए हम नमाज में जब अल्लाह के नेक बंदों पर सलाम पढ़ सकते हैं, अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में सलाम का तोहफा भेज सकते हैं, तो नमाज के बाहर भी भेज सकते हैं। सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मेरे सरकार ये बातें होने के बाद ये तो नेक बंदों के लिए है, सरकार के लिए तोहफा है, रब तबारक व तआला के लिए तोहफा है, लेकिन हम गुनहगारों के लिए तोहफा कौन सा तोहफा है, आपके लिए तोहफा कौन सा है, आपके लिए कौन सा गिफ्ट है? तो आइए मैं आपको बताता चलूं, जब मेरे सरकार चले हैं तो 50 वक्तों की नमाज रब ने अता किया, तो रब ने फरमाया ये आपकी उम्मतियों के लिए मिराज है, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनीन की मिराज है। अब मेरे सरकार लेकर चल रहे हैं, लेकिन ईसा हज़रत मूसा का नाम आपने सुना होगा, वो मूसा अलैहिस्सलाम है जो लाठी पत्थर बरसाते पानी का चश्मा जारी हो जाता। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते, आसमान से मन्ना और सलवा का खाना नाशा पीना उतर आता था। ये मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसी मिराज अता फरमाई है, पूरे तूर पर बुलाया गया, कलाम से मिराज की दौलत अता फरमाई। कलाम जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सुनते हैं उनका, रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ऐ मालिक परवरदिगार, कलाम तेरा सुनने में जब इस तरह चाशनी है, ऐसी लज्जत है, इस तरह दिल लगता है, तो उसको देखने में कितना दिल लगेगा, तेरा दीदार करने में कितना मजा आएगा। मुझे दिखा दिया जाए, रब ने फरमाया ऐ मूसा तू मुझे देख नहीं सकता, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम बार-बार करते हैं मुझे दिखा दिया जाए, मैं जलवे खुदा को देखना चाहता हूँ, जलवे रब तबारक व तआला का दीदार करना चाहता हूँ। मेरे रब ने फरमाया ऐ मूसा तू नूर पर देखो, मैं उस वक्त तजल्ली का नूर डालता हूँ, अपना नूर डालता हूँ, और तू देख लेगा तो तू मुझे भी देख
دیکھ سکتا ہے. قرآن عظیم کے اندر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے تجلیات کی ایک نور کو جب کوئی نور بناتا ہے وہ باہر ریزہ ریزہ ہو گیا, سرما کر گیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نگاہ سے جلوہ دیکھا ہے مدہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے رب کا دیدار نہ کر سکا, لیکن جب میرے سرکار رب کا دیدار کر کے آ رہے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں, نبی کے وسیلے سے رب کا دیدار کرنے کا موقع مل گیا. آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. نبی دلوں کے راز کو جانتے ہیں, نبی چھپے ہوئے بھید کو جانتے ہیں. آپ مولی کی بارگاہ میں جائیں یہ مت سوچ کر جائیے کہ ہم بے نمازی ہیں, ہمارے بارے میں نہیں جانتے ہیں, ہم نماز روزہ نہیں رکھتے ہیں, ہم کو نہیں جانتے ہیں, ہم بدکاری زناکاری بے حیائی میں ملوث رہتے ہیں. ولی نہیں جانتے ہیں بلکہ ولی سب جانتے ہیں. ولی کی نگاہ کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آیا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اللہ کے ولی سے ڈرا کرو. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اپنی نگاہ سے نہیں بلکہ وہ نور الہی سے دیکھا کرتے ہیں, وہ نور الہی سے دیکھا کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں نماز لے کر, لیکن رب کو دیکھ کر آ رہے ہیں. مجھے دیکھنے کا ایک اچھا موقع مل گیا, سنہرا گفٹ مل گیا. فوراً انہوں نے گولڈن چانس سمجھتے ہوئے کہا اے نبی آپ کو کیا ملا امت کے لیے؟ میرے نبی نے فرمایا 50 وقت کی نماز. کئی وقت کی؟ 50 وقت. موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہماری امت کو 2 وقت کی نماز تھی 24 گھنٹے میں, رات دن میں. ہماری امت نہیں پڑھتی تھی, لاپرواہی کرتی تھی, سستی اور کاہلی کی بنیاد پر وہ گنہگار ہوتے تھے, عذاب علیم کے مستحق ہوا کرتے تھے, عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے. آپ کی امت 24 گھنٹے میں 50 وقت کی نماز کیسے معاف کرائیں گے؟ میں پڑھیں گے. اس لیے آپ رب کی بارگاہ میں جائیے معاف کرا لائیے. میرے نبی 1 مرتبہ گئے 5 وقت کی نماز معاف. اس طرح میرے نبی 9 مرتبہ جاتے ہیں, 9 مرتبہ نماز معاف کرا لیتے ہیں. گویا 9 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کا دیدار چہرے مصطفیٰ کے ذریعے کرتے ہیں, رب کا دیدار چہرے مصطفیٰ کے وسیلے سے کرتے ہیں. جب 9ویں مرتبہ آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں 5 وقت کی بچ گئی ہے, ابھی بھی آپ جائیے معاف کرا لیجیے. میرے نبی فرماتے اب مجھے حیا آ رہی ہے, اب میں نہیں جانا چاہتا ہوں. میرا رب فرماتا ہے اے نبیوں کے امام آپ گھبرائیں نہیں بلکہ اپنی امتیوں کو یہ پیغام سنائے کہ آپ کی امت کا مسلمان کوئی بھی فرد 5 وقت کی نماز پڑھے گا میں اسے 50 وقتوں کا ثواب نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. 50 وقت کی نماز پڑھے گا 50 وقتوں کا ثواب پائے گا. یہ ہے آپ کے لیے معراج, ایسے ہی معراج ہے آپ کے لیے. رب تبارک و تعالیٰ سے آپ قریب ہو سکتے ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, وہ خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہے. یہی تک محدود نہیں بلکہ جب بندہ سر سجدے میں رکھتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں اس پر کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہے, کیسی برکتیں اترتی ہے. بندہ اپنی نگاہوں سے دنیا میں دیکھ لے تو سر کو سجدے سے اٹھانا قیامت تک گوارا نہیں کر سکتا. قیامت تک سر کو سجدے سے اٹھانا گوارا نہیں کر سکتا ہے. لیکن ہمارا ایمان یہ غیب ہے, ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں. چھپی چیزوں پر ہمارا ایمان ہے. جو لوگ سجدوں سے اپنے سر کو منور کرتے ہیں, اپنی پیشانیوں کو جھگمگاتے ہیں, وہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے, قبر میں بھی کامیاب رہیں گے, میدان حشر میں بھی سرکار انہیں شفاعت کر کے جنت کا ٹکٹ عطا فرمائے. یہ ہے نماز. یہی تو موجود رہی. اس موقع پر رات کے مختصر حصے میں اللہ نے جنت کی سیر فرمائی. میرے سرکار جنت کا سیر کرتے ہیں, جہنم کا سیر کرتے ہیں. جنت اور جہنم میں جو حالات جو مناظر میرے سرکار دیکھتے ہیں اور بتانے کو بڑا وقت لگے گا. صرف آئیے میرے سرکار معراج کر کے رات ہی رات میں اپنے بسترے پر استراحت پر آ جاتے ہیں, آرام فرماتے ہیں. صبح کی بات جب میرے سرکار اس واقعے کو بیان کرتے ہیں
کہ آج کی رات میں بیت المقدس گیا تھا، آج کی رات میں جنت کو دیکھا ہے، آج کی رات میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، آج کی رات ساتوں آسمان اور عرش کو میں نے مشاہدہ کیا، برقے پار کر کے رب کا دیدار کر کے آیا ہوں۔ کوئی سائنسداں آج کے زمانے میں قبول نہیں کر سکتا ہے۔ اس وقت بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے رئیس زمانہ نے کہا یہ بات عقل میں نہیں آ سکتی ہے، اسے ہم تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت کے کافروں کے سردار ابو جہل نبی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، کہتا آپ بیت المقدس گئے ہیں، مجھے یہ بتائیے، جبکہ وہ ابو جہل جانتا تھا یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو سارا اعلان کر لیا ہے، لیکن یہ ابھی تک بظاہر طور پر بیت المقدس کبھی نہیں گیا۔ مثال کے طور پر جو آدمی جنکو نہ گیا ہو، کوئی آدمی پوچھے آپ جنکو کبھی نہیں گئے زندگی میں، لیکن یہ بتائیے شیر نیپال صاحب جس مدرسے میں پڑھاتے تھے وہ مدرسہ کیسا کوئی بتائے گا؟ نہیں بتا سکتا ہے۔ اب مجھے جانتا ہے محمد عربی جوانی ہمارے درمیان گزار رہے ہیں، بچپنا ان کا ہمارے درمیان گزرا ہے، ابھی تک یہ بیت المقدس کبھی نہیں گئے ہیں، یہ رات کی باتیں بتا رہے ہیں۔ خواب کی باتیں ہو تو کوئی آدمی انکار نہیں کرے گا، ہم کہیں گے خواب میں آپ کے آسمان پر گیا تھا، آسمان پر گیا تھا، مکہ اور مدینہ کو میں نے دیکھا ہے، تو خواب میں کسی کو انکار نہیں ہے۔ ہر آدمی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم خواب میں گھر سوتے ہیں تو خراب ہوتا ہے کہ نہیں سر؟ خواب میں انکار نہیں، یہ عالم جسمانی کی بات ہے۔ ابو جہل نے سوچا محمد کبھی بیت المقدس نہیں گیا، وہاں کی مسجد نہیں دیکھا، لیکن آج کہتا ہے کہ آج کی رات میں بیت المقدس گیا، وہاں نماز پڑھایا، نبیوں کی امامت کیا۔ فوراً ابو جہل نے سوال کیا اے محمد اور حق پر ہو تو آپ یہ بتائے جہاں آپ گئے تھے اس مسجد کی لمبائی کیا ہے، اس مسجد کی چوڑائی کیا ہے، اس مسجد کے اندر مینار کتنے ہیں، اس مسجد کے اندر روشن دان کتنے ہیں، اس مسجد کے اندر صفحے کتنی لگ سکتی ہیں، اس مسجد کے اندر نمازی کتنے آ سکتے ہیں۔ جبکہ کوئی آدمی کہیں جاتا ہے اس چیزوں پر ان کی نظر نہیں ہوتی ہے، لیکن جب ابو جہل نے پوچھا ہے کہ وہ نبی ہے جو دنیا کی خبر دیتے ہیں، آخرت کی خبر دیتے ہیں، عرش اعظم کی خبر دیتے ہیں، قیامت کی خبر دیتے ہیں، وہ نبی ہے جو یہ بتاتے ہیں جہنم میں پہلے کون جائے گا، وہ نبی ہے جو بتاتے ہیں جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا۔ اس نبی کے سامنے سوال ہوا اور اس نبی سے کوئی آدمی مایوس کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، رب نے خانہ کعبہ قریب کر دیا، مصطفیٰ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، فرمان ہے ابو جہل مسجد کی چوڑائی کتنی ہے، مسجد کی لمبائی کتنی ہے، مسجد کے اندر مینار اتنے ہیں، مسجد کے اندر روشن دان اتنے ہیں، مسجد کے اندر صفحے اتنی لگ سکتی ہے، مسجد کی بنیادیں اس طرح ہے، مسجد میں اتنے لوگ تھے، سب کی نماز میں نے پڑھائی ہے۔ بیت المقدس سے جو مسافر آ رہے ہیں میرے سرکار نے ایک کے بعد دیگرے سب کے نام بتا دیے، سب کے پتے بتا دیے۔ میرے سرکار نے یہ بھی فرمایا مکہ کا فلاں شخص جو بیت المقدس گیا ہے تجارت کے لیے، فلاں شخص راستے میں ملاقات ہوئی ہے، صبح ہوتے ہوتے اتنے وقت میں وہ مکہ میں داخل ہوا۔ لیکن ابو جہل کی قسمت میں اسلام نہیں تھا، اس نے قبول نہیں کیا۔ یہ بھی مقدر کی بات ہے، کیا ہے؟ یہ بھی مقدر کی بات اسلام کی وجہ ہے، اور سب سے مقدر اور قسمت کی بات ہے میرے سرکار کی غلامی میں داخل ہونا، میرے سرکار کی امت میں آ جانا۔ ہم جس امت میں ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم فرض کریں تو کم ہے، اس لیے ہمیں بہترین امت بنا کر بھیجا گیا، افضل امت بنا کر بھیجا گیا۔ جس طرح میرے نبی تمام نبیوں میں بہتر ہے، تمام رسولوں میں افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح ہم تمام امتیوں میں سب سے افضل و بہتر ہے۔ اس امت کو قبول کرنے کے لیے، اس امت میں آنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے۔ صرف ایک واقعہ سنیے، یہ مدنی پاک اسلام کو پہنچ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ابھی آپ نے سنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ کے پیغمبر اسلام ہے، ایسے پیغمبر اسلام ہے۔ آپ اندھوں کو آپ کی بینائی عطا فرما دیتے تھے، کوڑیوں کو شفا عطا فرما دیتے تھے، آپ مردہ کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ کوئی آدمی گھر میں چھپ کر کیا کھا رہا ہے آپ اسے ظاہر فرما دیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہے، پہاڑ خوبصورت ہے، پہاڑ چمک رہا ہے،
दमक रहा है, महक रहा है। रब ताला की बारगाह में ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मालिक परवरदिगार, इस पहाड़ के राज को मैं जानना चाहता हूँ, इस पहाड़ के भेद को मैं जानना चाहता हूँ। रब ने फरमाया है ईसा अपनी लाठी मारो। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी तो पहाड़ 2 हिस्सों में मुंतकिल हो गया। उससे एक शख्स नमदार होते हैं जो नमाज में मसरूफ है, इबादत इलाही में मशहूर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलाम पेश करते हैं, वो आदमी जवाब देता है। ईसा अलैहिस्सलाम पूछते तुम यहाँ क्या करते हो? वो आदमी कहता है मैं मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूँ, 600 साल से यहाँ बैठ कर इबादत करता हूँ, मेरे सामने नहर है, इससे पानी पीता हूँ, अंगूर के गुच्छे हैं, इसको मैं खाता हूँ, रात दिन रब की इबादत करता हूँ। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम से सुना है कि आखिर ज़माने में एक नबी आएंगे, आखिर ज़माने में एक पैगंबर आएंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा, जिनकी शान ये है वो नबियों के इमाम होंगे, रसूलों के सरदार। जब मूसा अलैहिस्सलाम से मैंने ये सुना, मैंने रब से दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्र लंबी फरमा कि मैं उस नबी का सामान पाऊं, उस नबी का कलमा पढ़कर उनकी उम्मतियों में शामिल हो जाऊं। बताइए 600 साल से मेहनत दुआ हो रही है, हम लोग बगैर मेहनत बगैर दुआ के उम्मती मोहम्मद जाते। ये करम है मेरे आका का, ये रहम है मेरे आका का, ये नवाजिशें हैं मेरे आका की, ये इनायतें हैं मेरे आका की, इसलिए से हम भूल नहीं सकते हैं। एक रात सरकार के लिए जरूर हम सर्व कर सकते हैं। उस आदमी ने कहा 600 साल से सिर्फ इबादत करता हूँ, रियाज़त करता हूँ, दुनिया का कोई काम यहाँ नहीं है, घर का कोई मामला नहीं है। जब ईसा अलैहिस्सलाम सुनते हैं ताज्जुब होता है, रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ऐ मालिक परवरदिगार, मुझे लगता है रूह सलीम पर इससे बड़ा कोई इबादत गुज़ार नहीं है, रूह सलीम पर इससे बड़ा कोई इज्जत वाला नहीं है, रूह सलीम पर इससे कोई बंदा इनाम के लायक नहीं है, कोई बंदा इनाम के लायक नहीं है। रब ने फरमाया ऐसी कोई बात नहीं है, जो नबी आखिरी नबी है, जो तमाम नबियों का खातिम है, तमाम रसूलों के इमाम और सरदार है, उनकी शान ये है जिस रात को मेराज फरमाएंगे, यानी आज की रात मेरे रब ने फरमाया जिस रात को मेराज फरमाएंगे, उस रात को मैंने वो वसीलत अता फरमाई है कि कोई भी मोमिन उस रात को जगेगा, शब-ए-रानी करेगा, दिल को रोजा रखेगा, तो मैं उसको वो इनाम अता करूंगा जो इनाम इसके हिस्से में भी नहीं है, बल्कि उसकी वजह ये बनेगी जो इज्जत इसकी नहीं है। उस रात में इबादत करने वाले, दिल में रोजे रखने वाले को मैं इज्जत अता करूंगा, वो इनाम इकराम से सरफराज। आप अंदाजा लगाए 600 साल की इबादत, कैसो साल की इबादत, 600 साल की इबादत पर हमारी एक रात की इबादत एक दिन के रोजा भारी है। इस रात को भूल सकते हैं? इतना बड़ा इनाम, इतने फायदे की बात तो कहीं नहीं हो सकती है। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने सुना, उनका भी दिल मचला, रब तबारक व तआला जो उस नबी की रात कितनी बरकतें हैं, उस नबी की शान कितनी बुलंद होगी, उस नबी के अज़मत और इफ़्फ़त का आलम क्या होगा। मैं नबी हूँ तो आपसे क्या हुआ, मुझे उस नबी की उम्मत में कबूल फरमा, मुझे उस नबी की उम्मत में शामिल फरमा। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। आज भी चौथे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, कुर्ब क़यामत में आप आएंगे, आने के बाद आप लोग को हिदायत देंगे, शादी ब्याह करेंगे और क़यामत की निशानियों में से ईसा अलैहिस्सलाम का आना। लेकिन मैं एक वाक़या बता दूं हज़रत, जो मैं अपनी जिंदगी के लिए, मैं अपनी जिंदगी में जब ये वाक़या पढ़ा हूँ, इस पर हमें अमल किया हो और आप नौजवानों को भी बता देना चाहता हूँ, ये क़यामत की मेन और अहम निशानी है। क्या है? क़यामत की अहम निशानी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। उस वक्त हमारी लिखी हुई किताब नहीं रहेगी, बुखारी शरीफ नहीं रहेगी, मुस्लिम शरीफ नहीं रहेगी, सरकार आला हज़रत की लिखी हुई किताब नहीं रहेगी, दुनिया में कोई किताब नहीं रहेगी, सिर्फ कुरान रहेगा, कुरान रहेगा। लेकिन कुरान को समझना बहुत मुश्किल है, कुरान को समझाना बहुत मुश्किल है। ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त किस किताब से दर्स हिदायत देंगे, किस किताब से लोगों को समझाएंगे, किस किताब से ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को मसले इस्लाम पर कायम रखेंगे, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो कौन से राइटर होंगे जिनकी किताब उस वक्त भी कारगर होगी, जिस वक्त उस वक्त भी वो किताब कारगर होगी। ये वाक़या मेरे ख्याल से कुरान के बिल्कुल नया होगा कि नहीं?
इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुजुर्ग है। इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला एक बुजुर्ग है। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ ले, लेकिन बच्चा बड़ी मुश्किल से इस मंजिल पर फारिग होता है। इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने माँ बाप की इकलौता बेटा है। ऐसे बुजुर्ग है, ऐसे बुजुर्ग है जिनकी तारीफ मेरे आला हजरत करते हैं, जिनकी तारीफ खासा करीम नवाज करते हैं, जिनकी तारीफ दाता हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह करते हैं। कितने बड़े वली हैं। बचपना है, माँ ने बच्चों के साथ लगा दिया मदरसा जाओ पढ़ने के लिए। अब माँ की बात मानकर इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह मदरसा जाने लगते हैं। लेकिन माँ होती है, बेटे से जुदा होना नहीं चाहती है, बेटे की मोहब्बत दिल में बेबस रहती है। माँ रब की बारगाह में दुआ करती है, ऐ मालिक के परवरदिगार, मेरे पास में एक ही बेटा इमाम कुशैरी है, तू जानता है मैं जिससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, जिससे मेरे दिल में कितनी मोहब्बत है, जिससे मेरे दिल में कितनी अकीदत है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बेटा मुझसे जुदा हो जाए। माँ ये दुआ करती है। हजरत इमाम कुशैरी को पेशाब हो जाता है, कपड़ा खराब हो जाता है, कपड़ा बदलने के लिए घर आते हैं। अपने साथियों को छोड़कर जब आप गुस्ल करते हैं, कपड़ा पहनते हैं तो देखते क्या है, मेरी माँ दुआ कर रही है, मेरी माँ रब की बारगाह में वास कर रही है। मालिक के परवरदिगार, मैं अपने बेटे से जुदा होना नहीं चाहती हूँ, मैं अपने बेटे से अलग होना नहीं चाहती हूँ। फौरन हजरत इमाम कुशैरी माँ की बारगाह में आते हैं, कहते अम्मी जान दुआ खत्म करें, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली है। दुनिया बदल सकती है, आसमान जमीन फट सकते हैं, लेकिन अब मैं मदरसा नहीं जा सकता हूँ। माँ का चेहरा देखकर माँ का दर छोड़ना गवारा नहीं कर सकता हूँ। माँ ने कहा बेटा ऐसा ना करो, तुम्हें जाना है मदरसा, तुम्हें कुरान पढ़ना है, तुम्हें हदीस पढ़ना है, तुम जाओ मैं सब्र कर लूंगी। बेटे ने कहा नहीं अम्मी जान, मैं नहीं जाऊंगा, जाहिर रहूंगा, ये मुझे गवारा है। माँ का नाफरमान बन जाओ, ये मुझे गवारा नहीं है। दुनिया मुझे ये न कहे कि कुशैरी दुनिया में दुनियावी तालीम दीनी तालीम हासिल किया है, दुनियावी तालीम हासिल किया है, लेकिन वो दुनिया में था तो अपने माँ बाप का नाफरमान। मुझे गवारा नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं माँ की इताअत करूंगा। जाहिर रहना मुझे गवारा है, गवार रहना मुझे गवारा है, अनवर रहना मुझे गवारा है, लेकिन माँ को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। हजरत इमाम कुशैरी ने जब ये जुमला फरमाया है, रब को इतना ज्यादा ये जुमला पसंद आया, अपने मुअतबर बंदे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को भेजा, कहा सुबह शाम जाया करो, मेरे कुशैरी को पढ़ाया करो, मेरे कुशैरी को तालीम दिया करो। जब इमाम कुशैरी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से जब तालीम हासिल करते हैं, आपके अंदर वो लियाकत आती है कि आप एक किताब नहीं, दो किताब नहीं, बल्कि इमाम कुशैरी 100 किताब लिख डालते हैं। इसी वाक़े पर मैं भी अमल करते हुए गाजीपुर छोड़कर यहाँ आ गया, जबकि गाजीपुर में अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत अता फरमाई थी। वहाँ का मैं नायब काज़ी था। गाजीपुर का कोई इमाम, कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई पीर ऐसा नहीं हो सकता जो इस नाचीज फकीर को न जानता हो। 80% लोग मसाइल और अहकाम में इस फकीर की तरफ रुजू करते थे, मसले पूछते थे। जिस दिन मैं यहाँ आया हूँ उस दिन मेरे तलाक और निकाह के फैसले करके मैं आया हूँ। बेहम नहीं ताला, ये सब आप लोग की दुआओं का समरा है। अल्लाह ने मुझे वो शान अता फरमाई थी, लेकिन मैं जब इस वाक़े को पढ़ा हूँ मेरा दिल टूट गया। मैंने ये कहा मुझे भी जाहिर रहना गवारा है, मुझे भी रुपये पैसा ना कमाना गवारा है, लेकिन अपने माँ बाप का दरबार नहीं छोड़ सकता, अपने माँ बाप का दरबार नहीं छोड़ सकता हूँ। इमाम कुशैरी 100 किताब लिखते हैं। अपने शागिर्द से फरमाते एक संदूक वाली किताब, जिस संदूक में किताब रखा है उसे उठाओ दरिया में डाल दो। लेकिन शागिर्द बड़े लालची होते हैं कि नहीं? होते कि नहीं? तो मौलाना सनामुल्लाह साहब को बड़ा तजर्बा होगा। शागिर्द संदूक की किताब उठाया, लेकर गया फेंकने के लिए, दिल में ख्याल आया किताब हजरत ने लिखी है, हजरत लेखनों का छुपा कर रख लेता हूँ, हजरत का जब इंतकाल हो जाएगा अपने नाम से छापूंगा, नाम मेरा होगा। घर जाकर किताब रख देते हैं, इमाम उस्ताद की बारगाह में जाते हैं, कहते हैं हजरत फेंक आया। क्या कहते हैं? किताब को दरिया में डाल दिया। अल्लाह को वली के बारे में मैंने बताया कि नूर इलाही से देखते हैं, वो छुपी ढकी हुई चीजों को एक साथ देखते हैं, उनसे कोई चीज पोशीदा हो नहीं सकती। इमाम कुशैरी फरमाते तू डाल आया, डाला तो कैसी कैफियत थी?
कहा से जूं डाला हूँ ऊपर पानी आई किताब नीचे चली गई। हजरत ने फरमाया तू झूठा, फला मकान में तूने किताब रखा है, फला मकान पर किताब रखा है। अब वो शायद समझ गया हजरत जहाँ जाते हैं, अब चुराना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। किताब की संदूक को अपने सर पर उठाया, दरिया में ले गया, फेंक दिया। फेंकने के बाद उस्ताद की बारगाह में आता है, कदमों पर के जाता है, कहता हुजूर आज जो मैं माजरा देखा हूँ, सुबह कयामत तक अगर मैं जिंदा रहूं, ऐसी कैफियत, ऐसा माजरा, ऐसा मामला नहीं देख सकता। उस्ताद ने कहा कौन सा माजरा था? और हुजूर किताब डाला हूँ दरिया में, देखा हूँ क्या? 2 हाथ में डाल वैसे, और संदूक को कैद किया और पानी के अंदर खींच लिया। संदूक को कैद किया, पानी के अंदर खींच लिया। ये बड़ा अजीब मामला था। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ हुजूर, आपने तालीम बड़ी मेहनत से हासिल की है, बड़ी मेहनत से आपने कलम खरीदा होगा, बड़ी मेहनत से आपने रोशनाई का इंतजाम किया होगा, बड़ी मेहनत से आपने कागज का इंतजाम किया होगा, बड़े मेहनत से वक्त निकाल कर आपने किताब लिखा होगा, लेकिन हुजूर दरिया में क्यों डाल दिया है? दरिया में डालने से फायदा क्या है? तो हजरत इमाम कुशैरी क्या जवाब देते हैं? सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। इमाम कुशैरी फरमाते हैं मैंने अपनी माँ की मोहब्बत में रहकर घर रहकर इल्म हासिल किया, तो अल्लाह ने मुझे वो शान अता फरमाई, तो शान मेरी पर मौजूद रही। मेरी किताब को भी अल्लाह ने ऐसी शान अता फरमाई है, जब कयामत करीब आएगी, जब कयामत का आखिरी वक्त होगा, जिस वक्त कोई किताब रहनुमाई के लिए न होगी, कोई किताब हिदायत देने के लिए न होगी, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उसी समंदर के करीब 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, किताब निकालेंगे, मेरी किताब से लोग को हिदायत देंगे। सुभान अल्लाह। मेरी किताब से लोग को हिदायत देंगे, मेरी किताब से लोग को हिदायत देंगे। देखिए कितनी बड़ी शान है, एक नबी एक उम्मत की किताब से हिदायत दे रहे हैं, जबकि कोई भी उम्मत नबी के बराबर नहीं हो सकता है। आदमी सोच ले बराबर, वो आदमी मुसलमान नहीं रहेगा। लेकिन उस किताब की उस जात की अहमियत का अंदाजा लगाए, एक नबी किस वक्त काम आएंगे, किस वक्त उनकी किताब काम आएगी? जिस वक्त कुरान के अलावा न बुखारी शरीफ होगी, न मुस्लिम शरीफ होगी, न तिरमिज़ी होगी, न फतावा रसूलिया, न बहार शरीयत, न कानून शरीयत, न किसी राइटर, न किसी मुसन्निफ, न किसी मुअल्लिफ की किताब होगी। उस वक्त काम आएगी तो उस बेटे की किताब काम आएगी, जिस बेटे ने अपने माँ का आंचल कभी छोड़ना गवारा नहीं किया। मैं भी इस पर अमल किया हूँ, आपने दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी उनका सदका दे, और हर नौजवान भाइयों को भी अपने माँ बाप का सदका अता फरमाए। दुनिया के अंदर आप अलग रह सकते हैं, रह जाइए, लेकिन माँ बाप का दर मत छोड़िए। जिसने माँ बाप का दर छोड़ दिया, मैं कसम खुदा की कहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो आदमी कामयाब होता हुआ नजर नहीं आया। परेशान हो जाएंगे, जिंदगी आपकी तंग हो जाएगी, उम्र आपकी तंग हो जाएगी, आपकी रिस्क में कमी आ जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, आप जब कामयाब बनना चाहते हैं, कामयाबियों की मंजिलों को तय करना चाहते हैं, आसमान को छू सकते हैं, तो सुबह शाम माँ की दुआएं लिया कीजिए। दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। सुनने से ज्यादा हमें और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस महफिल के मुकम्मल खुलूस बरकत से हम सबको अल्लाह